نمبر 1، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ قوموں میں سے ایک آدمی گزرا ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے عمل کی بنا پر بدگمان تھا، یعنی اس کو سخت عذاب ہوگا، یہ اس کو گمان تھا۔ اس نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر کیا کر دینا، راکھ کر دینا، اور تیز ہوا کے وقت میں سمندر میں اڑا دینا، یہ اس نے کہا۔ تو لوگوں نے اس کو ویسے ہی کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پوچھا کہ کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ تو اس نے کہا کوئی چیز نہیں جس نے مجھے مجبور کیا ہو سوائے تیرے ڈر کے، تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا مجھ سے ڈرتا ہے؟ کہا تیرے خوف سے تو یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی فضیلت کہ اللہ رب العالمین نے ایسے پاپی کو جس کو یقین تھا کہ وہ اللہ کے پاس عذاب میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، تو اللہ کے خوف سے اس نے یہ کام کیا، اللہ نے اس کو اس خوف کی بنا پر معاف کر دیا۔ جی، تو خوف الہی گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اس چیز کو جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ انسان اس دنیا میں وہ چیزیں آخرت کی اپنے زندگی کے نتیجے میں جو ہمیں ملنے والا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر میں جو جانتا ہوں تم جاننے لگو گے تو تمہاری بولتی بند ہو جائے گی۔ جی، یہ کیا ہے؟ خوف خدا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جتنا تھا وہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہو سکتا۔ جی، ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک و برباد کرنے والی ہیں، یاد رکھیں 3 چیزیں کیا ہیں انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ حرص اور لالچ۔ حرص اور لالچ جس کے پیچھے انسان رات دن دوڑتا رہتا ہے اور اس کو کسی آخرت کی فکر رہتی ہے، نہ اپنی جنت اور جہنم کی فکر رہتی ہے، بس مال ہی مال اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، تو یہ برباد کر دیتی ہے انسان کو، نمبر 1۔ نمبر 2، خواہشات نفس کا غلام، کہ اپنی خواہشیں ایک دل چاہتا ہے کرتا ہے تو خواہشیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہمیشہ تیسری چیز کیا ہے؟ اپنی خود ستائی میں مبتلا ہو جانا۔ جی، آدمی جو اپنے آپ کو سمجھتا کہ جی بالکل میں صحیح ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میں بہت اچھا ہوں، میری خوبیاں، خود اس کو اپنے آپ کو بدلتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں خدا جب کسی کو حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ آدمی کی مصیبت کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اپنے حسنوں کا، اپنے ہنر کا، اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو علم ہو جاتا ہے کہ میرے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ اور قاعدہ جو دین کا قاعدہ ہے، دین کو برباد کرنے والی 2 چیزیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ خواہشات۔ ایک کیا ہے؟ خواہشیں انسان کی دین کو برباد کر دیتی ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ شکوک و شبہات۔ شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں کس سے؟ جہالت کی وجہ سے۔ تو جہالت انسان کے دین کے برباد ہونے کی بڑی چیز ہوتی ہے۔ انسان جہالت کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے اس کا دین، اور دوسرا خواہشیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ جی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں۔ جی، ان میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ خوف الہی، تنہائی میں ہو یا برملا ہو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، کہیں بھی ہو، انسان کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا خوف اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، جو اس چاپٹر کا جو اصل موضوع ہے وہ خوف الہی، تو خوف الہی انسان کو نجات دلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی ہے؟ تنگ دستی ہو یا خوشحالی، زندگی میں درمیانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ جی،
آدمی جب زیادہ خوش ہو گیا تو خوب دولت کو لوٹا دیا کہ ساری دولت اس سے ختم ہو گئی، یا ہے کہ جب تنگ دست ہو گیا تو لوگوں کے پاس بھیک مانگنا شروع کر دیا، لوگوں کو مال چوری کرنا شروع کر دیا، غلط راستوں پہ چلنا شروع کر دیا۔ تو دونوں راستے غلط ہیں، تنگ دستی ہو یا خوشحالی، ہمیشہ آدمی کو ایک مڈل راستے پہ چلنا چاہیے۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو انسان کو نجات دیتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولنا، حق گوئی، سچ بولنا، سچائی پر قائم رہنا، چاہے وہ آپ کے طبیعت کے موافق ہو یا آپ کے خلاف ہو۔ یعنی بسا اوقات ہمیں سچ بولنا اس لیے ہم نہیں بول پاتے کیونکہ یہ چیز ہمارے خلاف جا رہی ہے، بولیں گے بھئی آپ ہی تو غلط ہیں، آپ جو بول رہے ہیں آپ کی بات آپ کے خلاف جا رہی ہے، تو اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نجات دینے والی چیز ہے آدمی سچ بولا کرے، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، پسند ہو یا ناپسند ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، ہر حال میں آدمی کو کیا کرنا ہے، سچ بولنا ہے۔ جی یہ حدیث ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث بہت مشہور ہے، جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی کئی بار سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کیا کرتے ہیں، سایہ ان کو دیتے ہیں، اپنے عرش کا سایہ ان کو دیتے ہیں، جبکہ دنیا میں کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، ہر جگہ لوگ دھوپ میں، قیامت کے محشر میں پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 کون ہے، وقت کا حاکم جو عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ حاکم، اب ایک ہے حاکم کا الگ الگ معنی ہے، ایک ہے جیسے پی ایم ہے، بڑا حاکم ہے، چھوٹا سی ایم ہے، کلکٹر ہے اور انسپکٹر ہے، اور بہت اپنے اپنے منصب میں، اور گھر کا سرپرست ہے، وہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ کرا تو وہ بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ باپ کبھی بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کچھ زیادہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ کم کرتا ہے، تو یہ بھی عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ جی نمبر 1۔ نمبر 2، وہ انسان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اپنے رب کی عبادت میں اس کی پرورش ہوتی ہے۔ یعنی جیسے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں ہمیشہ بچوں کو تربیت کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے ان کو آگاہ کرتے ہیں، نماز کے لیے پابندی کراتے ہیں، جی ہمیشہ دین سے جڑے رہتے ہیں۔ تو وہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ دین کیا کرتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے، اور وہ انسان دین کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ تو دوسرا وہ انسان جو دین کے اندر پرورش پاتا، آج آپ دیکھیں گے کہ خوشحالی بہت ہے، لوگوں نے اپنے بچوں کو تعلیم بہت دی ہے، مگر دین کے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، دین سے دور ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، نافرمانیاں زیادہ ہیں، یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو دوسرا وہ آدمی جو اپنی زندگی کی پرورش کس میں کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت میں کرتا ہے، یہ دوسرا۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے، یعنی مسجد سے لگا رہنے کا مطلب ہمیشہ نماز کی فکر رہتی ہے، صبح کی نماز کے لیے الارم رکھا، جب بھی سوتا ہے تو الارم رکھ کے سوتا، بھئی نماز ضائع نہ ہو، تو نماز کے لیے ہمیشہ دل اس کا مسجد سے لگا رہتا ہے۔ ہاں، اور چوتھی چیز کیا ہے، 2 انسان جو آپس میں ملتے ہیں، دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور دشمنی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یعنی ایک آدمی مشرک ہے تو مشرک کو میں پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اسی طرح سے خرافاتی آدمی ہے یا گنہگار انسان ہے، بے دین ہے، بے ایمان ہے، تو اس سے ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ تو ہمارا اس سے دور رہنا کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے دین کا دشمن ہے تو ہم اس کو نہیں چاہتے۔ تو اگر کسی کو ہم چاہتے ہیں، دلی طور پر محبت کرتے ہیں، تو اس کی محبت کی ہماری وجہ کیا ہے کہ وہ نیک انسان ہے، اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کے رسول کو چاہتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو ایسے انسان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ جی، اور اس کے بعد پانچواں آدمی وہ ہے جو کوئی جاہ منصب والی حسین و جمیل، کوئی حسینہ اس کو رات میں دعوت گناہ دیتی ہے، کوئی حسین و جمیل منصب عزت والی بڑے خاندان کی عورت
برائی کی دعوت دیتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہ جو باب درس کا جو اصل ہے خوف خدا، تو خوف الہی سے آدمی رات بھی ہے اور تنہائی بھی ہے، اور وہ عورت اتنی بڑی عزت والی ہے کہ اس کے ساتھ برائی کرے تو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے، تب بھی وہ اللہ سے کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ خوف اللہ تعالیٰ کا جو اس کو روکتا ہے برائی سے، یہ اس کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ جی، چھٹواں وہ آدمی ہے جو صدقہ یا خیرات یا کوئی بھی بھلائی کسی کے ساتھ کرتا ہے تو داہنے ہاتھ سے کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یعنی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بھی آپ نیکی کریں گے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جیسے آج لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے دیا، ہم نے لیا، یہ سب باتیں اس کے عمل کو ضائع کر دیتی ہیں، ریاکاری ہو جاتی ہے۔ آدمی جتنا ہو سکتا ہے نیکی کا کام کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے سوائے اس کے، اور اللہ کے کوئی نہیں جاننا، وہ اللہ کے پاس زیادہ قبول ہوتا ہے۔ آخری نمبر 7 یہ ہے کہ آدمی اکیلے میں اللہ کے خوف سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اب جیسے ہم لوگوں میں بیٹھے ہیں، ایک نواز و نصیحت کی بات ہو رہی ہے تو ایموشنل ایک ماحول بن جاتا ہے، تو اس جذبات میں ایک آدمی آنسو بہا دیتا ہے، تو یہ آنسو اس کو جہنم سے نہیں بچاتے۔ جی اچھے ہیں لیکن یہ آنسو کیا ہیں؟ جہنم سے نہیں بچاتے۔ لیکن جب انسان رات میں اکیلا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، یا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، یا اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنکھ سے آنسو نکلیں، تو یہ آنسو اس کے کیا ہوتے ہیں؟ اس کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے۔ جی، یہ حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد ایک آخری حدیث ہے، وہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عزیز اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، ذرا آپ اس کو دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو مطلب حدیث قدسی ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ جب میرا بندہ کسی نیکی کا کام کرنے کا دل میں ارادہ کرتا ہے تو میں اس کی نیت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔ یعنی ابھی کام نہیں کیا، خالی دل میں ارادہ ہوا کہ بھائی مجھے فلاں آدمی کو مدد کرنی ہے، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو مدد کروں گا، جی میں جاؤں گا تو میں یہ کام کروں گا، ابھی کیا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایک نیکی اس کی لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر اس نے اس نیت کے اوپر کام کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 بدلہ اس کو دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو سنا کہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے پر کتنا ملتا ہے؟ 1 مرتبہ درود پڑھو تو 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 مرتبہ آپ نیکی کرو تو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر وعدہ فرمایا ہے، تو 10 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس کے دل میں برائی کی نیت آئی، برائی کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کی برائی جب تک وہ نہیں کر لیتا نیت کے مطابق اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جب برائی کر لیا تو اتنا ہی اس کو سزا کے طور پر گناہ لکھا جاتا ہے جتنی اس نے برائی کی ہے، اس سے زیادہ نہیں، بمقابل کس کے؟ نیکی کے۔ نیکی 1 کے بدلے میں 10 بار لکھا جاتا ہے اس کی نیکیوں کو، لیکن یہاں پر جتنی برائی کیا اتنی ہی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، برائی کی نیت کرنے سے نہیں بلکہ برائی کے کرنے سے۔ جی، تو یہ کہنے کے بعد میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ برائی کا ارادہ کر چکا ہے، تو جیسے نیکی کا ارادہ کرنے پر آپ نے نیکی لکھنے کا حکم دیا، تو برائی کا ارادہ کیا تو اس کی برائی کا نیت کرنے پر ایک گناہ لکھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے کے باوجود بندے کے بارے میں یہ کہے گا اگر بندے نے برائی کر لی تو اس کو اسی کے مطابق گناہ لکھ دینا، یعنی ارادہ کرنے سے نہیں برائی کا،
بلکہ برائی جب کر لیا تو برائی کی مقدار کے مطابق اس کا گناہ لکھ دیا جائے. اللہ نے ان کو فرشتوں کو حکم دیا ہے. اگر اس نے برائی کو چھوڑ دیا تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ دیکھیے سب سے مزے کی بات، اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا، برائی نہیں کیا، برائی کو چھوڑ دیا، تو کیا کرنا؟ اس کے بدلے میں اس کو ایک نیکی لکھ دو. کیا کرنا ہے؟ ایک نیکی لکھ دو. یعنی برائی کا ارادہ کیا، برائی نہیں کیا، اور ایک نیکی بھی اس کو پلس مل جاتی ہے. اس لیے کہ اس نے برائی کی نیت کرنے کے بعد برائی کو کیوں چھوڑ دیا؟ میرے خوف سے چھوڑ دیا. تو یہاں پر جو باپ ہمارا جو مقصد ہے کہ خوف کی فضیلت، کہ خوف کیا ہے؟ امن و امان کی چابی ہے، امن و امان کا دروازہ ہے. کہ آدمی کے اندر جتنا اللہ کا خوف ہوگا اتنا وہ امن و امان کی زندگی پاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اللہ تعالی ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا فرمائے، ہم سب کو پرہیزگار اور متقی بنائے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ہماری نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے اس اللہ کے خوف کے ذریعے. جی وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی